بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عارف صاحب، ٹھیک نے؟ ہوں عشاء دی نماز پڑھی گئی، مولانا محمد اسلم صاحب بیان کرن لگے نے۔ بس بیان تھوڑے ٹائم نہ سننا، بیان سن کے تے پھر اللہ پاک خیر خیریت نال لے جانا گا۔ نماز پڑھتے پے نے، بیان سنن لگے۔ ایسا تے نماز پڑھ رہے نے، ہن مولوی صاحب بیان کرن لگے نے، تعلیم کرن لگے۔ ماشاءاللہ ارشاد تعلیم ہو رہی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کا مطیع بنائے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، اور عاجز یعنی بے وقوف وہ ہے جو نفس کی خواہشوں کا اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے۔ اس کا کچھ فائدہ کل بیان ہو گیا، آج تھوڑا سا بیان کریں گے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب کرنا جنت کا بے عمل کے ایک گناہ ہے گناہوں میں سے۔ ایک بندہ کردہ کچھ نہیں لیکن جنت طلب کردہ ہے، فرمایا کہ گناہ ہے۔ اور شفاعت کی امید بے سبب اور بے علاقہ ایک قسم ہے فریب سے، اور امید رکھنا رحمت کا اس سے کہ فرما برداری نہ کرے اس کی حمق اور جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ دی فرما برداری نہیں کرتا لیکن اللہ دی رحمت دا کی امیدوار ہے، تو فرمایا کہ یہ بے وقوف اور جہالت ہے کہ بندہ اللہ دی رحمت دی امید تا رکھے جو کچھ کرے بھی، جو کچھ کرے ہی نہ تو پھر امیداں کس گد رکھیں، سکیاں تو پھر اس طرح کام نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک قوم کو باز رکھا بخشش کی آرزوؤں نے، یہاں تک کہ بہر نکلی دنیا سے، اور حال یہ ہے کہ نہیں ہے ان کے لیے نیکی۔ کہتا ہے کہ ایک ان میں سے کہ اچھا رکھتا ہوں میں گمان اپنے پروردگار سے کہ بخشنے والا ہے، جھوٹ کہتا ہے اگر اچھا ہوتا گمان اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اچھے عمل کرتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور رہو اے بندگان خدا ان آرزوئیں باطل سے کہ یہ وادی احمقوں کی ہے کہ پڑے ہیں لوگ ان میں۔ قسم ہے خدا تعالیٰ کی، نہ دی خدا تعالیٰ نے کسی بندے کو اس کی آرزوؤں سے خیر دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ کچھ کرتا ہے نہیں تو صرف اور صرف اس کی تمنا کیا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، اللہ آپ بھی بخشے گا، لیکن عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کہ بے وقوفی جہالت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سعادت کی کنجی چکنا رہنا ہے اور سمجھ سے کام لینا ہے، اور ہر قسم کی بدبختی کا چشمہ غرور اور غفلت ہے۔ حق تعالی شانہ کا کوئی احسان ایمان اور معرفت سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے بڑے بڑے احسانات نے، سب تو بڑا احسان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کیا دے دے؟ ایمان کی دولت دے دے، اور ان کے لیے کوئی ذریعہ اس کے سوا نہیں کہ حق تعالی شانہ بصیرت کے نور کے ساتھ دل میں انشراح پیدا فرما دے۔ ایمان کا نور جس وقت آ جاتا ہے دل میں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا اللہ سینہ کھول دے تو اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے۔ اور حق تعالی شانہ کا کوئی عذاب کفر اور معصیت سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے بڑے بڑے عذاب نے، لیکن سب تو بڑا عذاب کی ہے کہ اللہ کسی نے کفر اور معصیت گناہ دے اندر مبتلا کر دے۔ ایک بندہ کافر ہے، گناہ کردہ پہ نال فرمایا کہ سب تو بڑا اللہ دا عذاب ہے۔
اور اس کا محرک صرف یہ ہے کہ جہالت کی ظلمت سے دل کی آنکھ اندھی ہو جائے۔ پس سمجھدار و بصیرت والے لوگوں کے دل ایسے ہیں جیسے کہ کسی طاق میں نہایت روشن چراغ بجلی کا کمکمہ بلب بڑے ہوئے رکھا ہوا ہو، جس کی مثال قرآن پاک کی آیت کا مشکات فیہا مصباح ہے۔ اور غرور میں پڑے ہوئے لوگوں کے دل ایسے ہیں جیسے کہ بہت سی تاریکیوں میں کوئی شخص ہو، کوئی چیز اس کو نظر نہ آتی ہو۔ کظلمات فی بحر لجی یغشاہ، ایسا کہ جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ غرور ہی اصل سرچشمہ ہلاکت کا ہے تو اس کو تھوڑی سی تفصیل معلوم ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے اہتمام سے بچا جا سکے۔ غرور کی مذمت قرآن پاک میں اور احادیث پاک میں کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرتا رہے، اور احمق بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ پر تمنائیں کرے۔ اور حدیث پاک میں جاہل کے متعلق جتنی مذمتیں اور وعیدیں آئی ہیں وہ ساری غرور پر بھی صادق آتی ہیں، اس لیے کہ غرور جاہل سے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، جو بندہ غرور کرے گا کون ہے؟ وہ اصل میں وہ جاہل ہے۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کے اندر عاجزی نہیں آ سکتی۔ جو عاجزی کرتا ہے اس کے اندر علم ہوتا ہے۔ علم والا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے۔ جبکہ بلکہ جاہل ہی کا جز ہے، اگرچہ ہر جاہل غرور نہیں لیکن ہر غرور جاہل ضرور ہوتا ہے۔ اور ان میں سب سے بڑا ہوا جاہل غرور کفار اور فساق فاجر لوگوں کا ہے، جو کہتے ہیں کہ دنیا نقد ہے، اس وقت موجود ہے، اور آخرت ادھار ہے، بعد کو آنے والی ہے۔ نقد را بنسر گذاشتن خار خردن من دانست، کہ نقد کو ادھار پر چھوڑنا سمجھداروں کا کام نہیں ہے، یہ خیال انتہائی بے وقوفی اور جہالت ہے۔ کیا دے دیں اے جہاں میٹھا تگلا، یہ لفظ ہے، یہ مقصد ہے۔ یہ قاعدہ وہاں ہے جہاں نقد اور ادھار برابر ہو، لیکن جہاں کوئی چیز نقد 1 روپے میں فروخت ہوتی ہو اور ادھار 100 روپے میں جاتی ہو، وہاں کوئی احمق بھی یہ نہ کہے گا کہ نقد کو ادھار پر نہ چھوڑنا چاہیے۔ حالانکہ دنیا کی نقد لذتوں کو آخرت کے مقابلے میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ دنیا کی زندگی کسی شخص کی اگر ہو سکتی ہے تو 100، 150، 200 سال اس مدت کو آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی مدت کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ بندے، اگر انسان کی زندگی ہو 1 سال ہو اور 100 سال ہو، 200 سال ہو، آخر ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے؟ کبھی نہ ختم ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیا کہ آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے۔ فرمایا کہ ایک زمین سے لے کر آسمان تک اس کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا تمباکو کا ہمارا دانہ ہوتا ہے۔ اس کو کس سے بھر دی جائے؟ رائی کے دانے۔ 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اس کو اٹھا کر لے جائے، ایک دن امید ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے لیے اتنا کرے جتنا گزارا چل سکے، اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اس کے لیے اتنا کرنا چاہیے جس کے لیے انسان ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی زندگی ہے۔ اس لیے نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کے دین کے اوپر چلنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آمین۔ اس کا حسن ہے، اس پر اللہ کی آمین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و علی آل محمد۔